میر آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوگی. بالکل سنا ہوگا آپ نے. اچھا، اب اس میں اگر آپ کسی عام انسان سے بات کریں گے نا، وہ آپ کو بتائے گا ہاں یار خواتین تو بڑا فیشن کرتی ہیں یار، یہ وہ. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتی. آپ کو چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. مطلب آپ کو دھیان رکھنا ہے معاشرے کی، سوسائٹی کے امپیکٹس اور ساری چیزوں کا. تو میں خود بھی اس چیز کے خلاف ہوں. یہ جو بے راہ روی کا ایک دور ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں اس کو بالکل پروموٹ نہیں کرتی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کپڑوں سے نکل آئے بھائی باہر. ٹھیک ہے، وہ کسی کی ایک ذاتی کال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین جو زیادہ دوزخ میں جائیں گی، اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ تو اس تربیت کا ہے جو وہ اپنے بچوں کو دے رہی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. ہم وومن ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو جو ایکوالٹی نہیں فالو ہو رہی وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ گھروں سے آ رہی ہے. ایسے ہی ہے، گھروں سے آ رہی ہے. وہ والدہ کر رہی ہے. بالکل ایسے بہن بھائیوں میں ڈفرینس کر رہی ہے. وہ وہیں سے چل رہی ہے. اچھا، جو خواتین کوشش کرتی ہیں عورت مارچ کے تھرو کہ چینج لے کے آیا جائے اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، تو میں نے تب بھی یہ بات ایک فورم پہ کہی تھی کہ بھائی گھر جائیں، سوسائٹی کو چینج کریں، اپنے بیٹوں کی تربیت پہ کام کریں. دیکھیں میل جینڈر کے ساتھ نا ایک بڑے عرصے تک زیادتی رہی ہے. آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. فیمنزم والی پارٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی. نہیں ہو جائے، آئی ڈونٹ مائنڈ. میں آپ کو بتا رہی ہوں منیر، یہ بالکل آپ کتنی کو حقوق دلا دیں گی اگر آپ فکس نہیں کرتے. میں فیمنزم کا مطلب آپ پوچھیں جو جا کے عورت مارچ میں کھڑی ہوتی ہیں، ان سے جا کے پوچھیں فیمنزم کا مطلب کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے فیمنزم. میں خود بہت بڑی فیمنسٹ ہوں بھائی. میں ایک ریئل ایگزامپل ہوں. میں انڈیپینڈنٹ عورت ہوں. اب میں اپنی بات کروں گی، لوگ کہیں گے ایکسیپشن ہے. نہیں بھائی، آپ کو ہر جگہ ہر گھر میں ایک ورکنگ وومن ملے گی اور وہ انڈیپینڈنٹلی. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ انڈیپینڈنس کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ابھی میں سن رہی تھی وہ ان کو، وہ ہمارے ایک مولانا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کون سا میاں ہے جو بیگم کہہ دے کہ 6 انڈے لانا اور وہ 4 لے آئے. کوئی ہے؟ لا سکتے ہیں آپ کو 6 ہی لانے پڑیں گے. سو یہ بات نہیں ہے. اٹس جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ فکس اٹ. ایکویلٹی آپ کو تب ملے گی جب میل جینڈر کے اوپر بھی کام کیا جائے گا. وہ بیچارے تو پریشان ہی بیٹھے کہ یہ ہوا کیا ہے. ان کو ایک دم سے خواتین نے اٹھ کے اپنے حقوق بتانا شروع کر دیے. اس میں آدمی کا قصور نہیں تھا. جو تربیت اور جس بادشاہت کے تحت اس کو پالا گیا ہے نا بچپن سے کہ بیٹا تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تم اس میں بھی آزاد، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو. واٹ از دس؟ تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آدمیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. صحیح. ان کو اب وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو تو جو تربیت ملی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ رائٹ سمجھتے ہیں ہر چیز میں جو کہ اللہ نے ان کو دیا بھی ہے. مین از گریٹر دین اے وومن بہت ساری چیزوں میں، اور بہت ساری چیزوں میں وومن از اے گریٹر دین مین. وی کانٹ ایکولائز اٹ. دونوں کی اپنی اپنی ایکسٹریم اور سپریم چیزیں ہیں، دونوں کی بہت خوبصورت، اور وہ مل کے ایک یونٹ بناتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے دنیا بنائی نا، ماں بیٹے سے نہیں بنائی، باپ بیٹی سے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے بنائی. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تذکرہ میاں بیوی کا ہی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی ایک یونٹ تھا جس سے اس نے دنیا چلانی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر محنت اور اس کے اوپر دیکھنا از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم اپنے اپنے حقوق میں لگے رہیں گے کہ جی میرے حقوق اسے، تو یونٹ کیسے بنے گا؟ بالکل. یونٹ تو دیکھیں نا، پازیٹیو نیگیٹو ایک وائر بناتی ہے نا. تو آدمی کی ایکسٹریم خوبصورتی، عورت کی ایکسٹریم خوبصورتی ول میک اے کمپلیٹ یونٹ. تو پہلے تو اس چیز کو سمجھیں. اور کن حقوق کی بات کرتے ہیں ہم؟ چھوٹے کپڑے پہننے کے حقوق، باہر آزادی سے پھرنے کے حقوق. یہ حقوق تو زبردستی بھی ایکسرسائز کر رہی ہیں لڑکیاں یا خواتین کر رہی ہیں. یہ معاشرے میں تو سدھار نہیں لا سکتے. اگر ایک مرد ایک خراب چیز کر رہا ہے تو آپ کو اس کی کوالٹی خراب چیز کر کے چاہیے. آپ اپنے حقوق کی بات کریں نا جو آپ کو ملنے چاہیے. ان حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اب جنرلی جو صحیح جو آپ نے بات کی نا، ان اس ٹاپک کے اوپر تو ڈبیٹ ہوئی نہیں نا. یہ جتنی بھی عورت مارچ ہوئی ہیں وہ چلے گی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں، جو کہ بنتی نہیں ہے وہ بات کرنا. اب دیکھیں مرد اور عورت جو ہے نا، اس کی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک پہیہ آپ جتنے مرضی اس میں ہوا بھر لیں، دوسرے اگر پنکچر ہے تو چل ہی نہیں پائے گی. نہیں چل پائے گا. تو یہ دونوں بیلنس ہوں گی تو چلے گی نا. کہیں پہ آپ کو کمپرومائز، کہیں پہ دیکھیں نا فار ایگزامپل کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی مرد کو زیادہ حقوقت ہے، ایسا پہلی تو بات ہے دین کی تعلیم حاصل کریں. بالکل. آپ پڑھیں. لوگوں کو لگتا ہے اچھا. اب اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ
اب خیر ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے اسپیکرز آ گئے ہیں کہ اگر آپ ان کو سننا شروع کریں گے تو آپ کو بڑی اویئرنیس آئے گی. بچوں کو سنائیں, ان کو اویئرنیس آئے گی. اگر میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں تو ہمارے تو بہت سارے کوشچنز ایڈریس ہی نہیں ہوئے کبھی, بالکل ایسے نہ پیرنٹس نے بادر کیا. اچھا ہم نے تو ٹالریٹ کیا, ہمارے بعد والی آنے جنریشن میں سے لوگ متنفر ہونا شروع ہو گئے کہ یار عورت لڑکی کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یار تم ہنسو گی بھی گناہ ہے, تم باہر بھی جاؤ گی گناہ ہے, تمہارا یہ بھی نظر آ رہا ہے گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ اتنا کمپلیکیٹ بنا دیا اسلام کو ایک عورت کے نزدیک کہ اس نے کہا جی میں مانتی ہی نہیں, بالکل ایسے میں نے نہیں کرنا پڑتا. آپ اس کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن اس کی زندگی میں خود ہی آ جائے گی جب اس کا انر بہتر ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان چوری چھوڑ سکتا ہے, غیبت چھوڑ سکتا ہے, یا آپ اس کو چھڑوا سکتے ہیں؟ اس کو صرف ایک چیز چھڑوا سکتی ہے اور وہ ہے خوف خدا. وہ اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ غیبت بھی چھوڑ دے گا, چوری بھی چھوڑ دے گا, وہ زنا بھی چھوڑ دے گا, وہ ہر چیز چھوڑ دے گا. تو خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا بظاہر کہ یار وہ دیکھو لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہن لیے, وہ دیکھو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ وہ بظاہر چیزیں, لیکن ان کی روٹ کاز کیا ہے؟ یہ تو آپ کو نظر ہے, بڑا آسان ہے جج کرنا اور کہہ دینا کہ نہیں یار لڑکی اسموک کر رہی ہے, ٹھیک لڑکی نہیں ہے, یہ تو اچھی لڑکی نہیں ہے, یا وہ بندہ ہے وہ مطلب اٹس ویری ایزی فار اس. روٹ کاز کیا ہے وہ بھی تو جاننا ہمارے, وی نیڈ ٹو فکس اٹ. یس,